بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے میں اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ کوئی نیک کام کرنا جو اپنی ذات اور نیچر میں نیک ہو اور وہ کار خیر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، 77 آیت ہے سورہ حج کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب وافعلوا الخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کار خیر ہو اس کو کرتے رہو۔ اب کار خیر کسی کام کا ہونا کہ یہ کار خیر ہے یا نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ کار خیر ہے، کام اچھا ہے یا نہیں اچھا۔ اگر تو اس کی طریقہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء میں آیت 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے لٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ آیت ہو گئی۔ اب پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ تم کار خیر کرو۔ اب کار خیر میں اگر یہ نزاع ہو جائے کہ یہ کار خیر بنتا ہے یا نہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوا۔ اس آیت میں بتایا کہ اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، کہ پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ معنی اس کا کیا ہے کہ قرآن کو دیکھو، حدیث مصطفیٰ کو دیکھو، فرمان خدا کو دیکھو، فرمان مصطفیٰ کو دیکھو۔ خدا کا فرمان اور مصطفیٰ کا فرمان دو الگ الگ نہیں ہیں۔ خدا اور مصطفیٰ کا فرمان ایک ہے، کیونکہ جو حضور فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے فرمائیں گے، اس کے اذن سے فرمائیں گے، تو وہ اللہ کا ہی فرمایا ہوا ہے۔ تو اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلے جاؤ۔ لہٰذا جب کوئی سوال کیا جائے تو سوال کرنے کا طریقہ قرآن سے ہمیں یہ ملا کہ سوال کرنے والا کوئی یوں سوال کرے کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کام اپنی ذات میں، اپنی نیچر میں خیر بنتا ہے کہ نہیں۔ اگر تو وہ کام اپنی نیچر اور ذات میں خیر بن جائے تو اس کا کرنا جائز ہو گیا اور اس کا کرنا حکم خداوندی ہے۔ اور جب وہ اپنی ہو کار خیر، اب جب وہ قرآن اور حدیث سے اس کا کار خیر ہونا ثابت ہو گیا اور وہ بندہ کیا وہ کرنا چاہیے، فمن تطوع خیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو کرو جو اپنی مرضی سے کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ اس کا بڑا قدردان ہے۔ اب جو میں نے لائن یہ شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہوئی کہ کار خیر کرنا حکم خداوندی ہے، کار خیر کرنا حکم مصطفیٰ ہے۔ تو جب یہ دونوں حکم ہوں کار خیر کرنے میں تو اب کار خیر وہ بنتا ہے کہ نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے وہ قرآن میں دیکھو اور مصطفیٰ کے فرمان میں دیکھو۔ اب وہاں سے اگر اس کی اصل مل جائے کہ یہ کار خیر ہے تو پھر اس کا کرنا جائز ہوگا، پھر اس کے اوپر بدعت کا اطلاق نہیں آئے گا۔ یعنی اصل سورس کیا ہوا؟ قرآن و سنت ہوا۔ اصل سورس کیا ہوا؟ خدا اور مصطفیٰ ہوا۔ ایک بندہ اس نے احرام باندھا
اور احرام باندھنے کے بعد اس نے 2 نفل پڑھ دیے، اللہ کے حضور جھک گیا، اور اس نے وہ نفل کیوں پڑھے؟ ساری عمر وہ روتا رہا، دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے حرمین کی حاضری نصیب فرما دے، مجھے اپنا گھر دکھا دے، مجھے مصطفیٰ کا گھر دکھا دے، ساری عمر دعائیں کرتا رہا۔ اب اس کو موقع ملا، احرام پہنا، سفر شروع ہو گیا، اس نے 2 رکعت نماز نفل اللہ اکبر شروع کر کے پڑھ لیے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا، میرے اللہ میں تیرے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں، میں سجود کر رہا ہوں۔ اب رکوع اور سجدہ کرنا یہ کار خیر ہے اور اس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مگر جب اس نے احرام باندھا تو اس نے وہ کار خیر کر لیا۔ اب کوئی بندہ اس مسئلے کو پوچھنا چاہے کہ کیا احرام پہننے کے وقت 2 نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں، تو اس کا طریقہ یوں ہونا چاہیے کہ کیا شکرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نوافل کا پڑھنا قرآن و سنت میں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں یا نہیں؟ کیا جب فتح مکہ کے دن حضور نے 8 نفل پڑھے ہیں کہ نہیں؟ حضور سفر پر جاتے اور واپس اپنے گھر میں آتے اور کیا وہ شکرانے کے نفل مسجد نبوی میں جا کر ادا کرتے تھے کہ نہیں؟ اب یوں سوال ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں رواج یوں الٹ ہو گیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے، خدا مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے، ایک نئے انداز سے اس کا رخ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں۔ اس بات میں بات غلط نہیں اس اعتبار سے کہ ہاں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے وہ کام کیے، یہ بات تو درست ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہمیں اسلام پہنچا، مگر صحابہ کی شان مقام اپنی جگہ پر، مگر جو قرآن نے ہمیں سوال کرنے کا طریقہ بتایا ہے نا وہ یوں ہے کہ خدا اور رسول کا فرمان دیکھا جائے کہ نوافل پڑھنا اسلام میں ایگزسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں، شکرانے کے نفل پڑھنے ایگزسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اب جب بھی شکر کا موقع ملے تو وہ نوافل ادا کر لیں، کیوں؟ ان کی اجازت ہے۔ اب لوگ اس پر جب سوال کرتے ہیں تو وہ اس کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں کوئی بندہ گیا، مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی، وہاں بیٹھ کر اس نے قرآن ختم کیا، جب اس نے قرآن ختم کیا تو قرآن ختم کرنا سبحان اللہ وہ جائز ہو گیا، اب اور اس کام کو بدعت کہنا اور یہ تو وہ درست نہیں۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ ہر بات پر یہ پوچھو صحابی نے یہ کام کیا ہے، صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں پچھلے رمضان شریف سے قبل میری اہلیہ میری بیوی ایک عورتوں کی محفل میں گئی، تو وہاں پر انہوں نے دروشی پڑھا، کچھ بیان کیا، تو قرآن کریم کا کچھ ترجمہ ہوا، تفسیر بیان ہوئی، تو وہاں پر ایک عورت نے یہ سوال کیا، کہنے لگی آج جمعرات کا دن ہے، تم جمعرات کے دن بیٹھے ہو یہاں پر اور یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے؟ تو وہ بیوی میری نے اس کو سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ تم نے صحابہ کا نام کیوں لیا؟ صحابہ سے اوپر بھی تو ایک اتھارٹی ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تم نے وہاں یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کیا ایسا کام کرنا قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ تو خیر اس کو سمجھایا تو اس کو بات نہ سمجھ آ سکی۔ پھر ایک دوسری عورت بولی وہیں، وہ کہنے لگی یہ بتائیں کہ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر اس نیت سے کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سفر کیا ہے؟ پھر میری بیوی نے اس کو سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ تم قرآن سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کر کے جانا قرآن نے جائز کہا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے قرآن سے نہیں ہے، مجھے حدیث سے نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا صحابہ نے یہ کیا ہے کہ نہیں۔ یعنی یہ سوال کرنے کا ایک رخ جو ہے نا، انداز، وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر وہ بدل گیا ہے اور اس کا رخ سارا صحابہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہ کام صحابی نے کیا ہے کہ نہیں، صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو یہ بتایا کہ صحابہ کرام ختم قرآن کرتے اور لوگوں کو جمع کرتے۔ اب وہ جو محفل تھی جہاں وہ میری اہلیہ گئی ہوئی تھی وہ ختم قرآن کی محفل تھی، تو میری اہلیہ نے بتایا کہ ہاں
یہ صحابہ نے کیا ہے اور ختم قرآن صحابہ نے کیا ہے، لوگوں کو اکٹھا بھی کیا، اہل و عیال کو بھی بتایا۔ انہوں نے امام نووی کی کتاب الاذکار سے وہ حوالے نکالو کر اس کو بتائے۔ تو جب اس نے امام نووی کے وہ حوالے دیکھے اور اس نے کہا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے، تو پھر میری اہلیہ نے کہا کہ اب آپ ختم قرآن کرائیں گی یا ختم قرآن پر اب آئندہ سوال کریں گی؟ تو وہ کہنے لگی ہم تو وہی کام کریں گے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا جائے؟ تو آج میں نے یہ چاہا کہ یہ جو عمل صحابی سے ایک دلیل لینے کا رواج جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا، ذرا اس کی حقیقت کو دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہمارا میرا نہیں، میں سوال نہیں کر رہا، میری عادت صرف سوال کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ پروگرام کا نہ ازالہ شبہات ہے، شبہ پیدا کرنا نہیں، اس کا ازالہ کرنا ہے۔ میں یہ سوال کرنے والوں سے دلیل یہ نہیں مانگوں گا کہ مجھے آپ قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جب کوئی کار خیر ہو اور وہ کام کرنا ہو یا کار خیر ہو تو ذرا صحابہ سے پوچھ لیا کرو کہ یہ کام صحابی نے کیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کام صحابی نے کیا ہو تو وہ کار خیر بن جائے گا، اگر صحابی نے نہ کیا ہو تو وہ کار خیر نہیں بنے گا۔ تو قرآن کی کس آیت میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب کوئی نیکی کا کام ہو تو ذرا ٹٹول لیا کرو، کسی صحابی کا وہ جو ہے نا الاصابہ دیکھ لیا کرو، اسد الغابہ دیکھ لیا کرو، الاستیاب ابن عبد البر دیکھ لیا کرو، موجم الصحابہ دیکھ لیا کرو، یہ صحابہ کی حالات کی زندگی پر کتابیں ہیں نا، طبقات ابن سعد، ان کو دیکھ لیا کرو کہ یہ کام صحابی نے کیا ہے کہ نہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا نہیں فرمایا۔ تو یہ ان کے سوال کرنے والوں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے، لیکن میں وہ سوال نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے لے رہا ہوں کہ کیا ہمارے جو دوست شبہ ڈالنے والے ہیں کیا یہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کام کیا ہو، اگر ہم دکھا دیں کہ یہ صحابہ نے کیا ہے تو کیا ان کی تسلی ہو جائے گی اس بات پر؟ وہ اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں اگر صحابہ نے کیا تو سیٹسفائی ہو گئے؟ نہیں، وہ پھر جائیں گے، کہیں گے فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر صحابی نے کیا بھی ہے تو پھر رسول خدا سے اس کی دلیل دکھائیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے پلٹ کر دوبارہ وہاں جانا ہے تو پہلے کیوں نہیں کہتے فردوہ الی اللہ والرسول، صحابی کا نام پہلے کیوں لیتے ہیں؟ لیکن خیر، اس رواج کے اوپر میں ایک زد لگانا چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا زد میں لفظ غلط بول دیا، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب میں جو اپنی دلیل شروع کر رہا ہوں وہ یہاں سے کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ سے دکھائیں ان کی حالت کیا ہے، ہر کام کو صحابی سے دیکھنا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف الشبہتین، یہ جس بندے نے تالیف کی ہے، لکھی ہے، اس کا نام ہے الشیخ العالم العلامہ سلیمان بن سہمان النجدی۔ یہ نجدی گالی نہیں ہوتی، جیسے لاہوری میرپوری ملتانی ہوتا ہے نا، تو صوبہ نجد کے رہنے والے، وہ نجد، وہ جس کا بخاری میں ذکر آتا ہے، وہاں کے رہنے والے کو نجدی کہتے ہیں۔ اس لیے کبھی اگر نجدی کا لفظ ہو تو یہ گالی نہیں ہوتی، انہوں نے خود اپنا نام اسی طرح لکھا ہے، سلیمان بن سہمان النجدی، کتاب کا نام ہے کشف الشبہتین اور اس کا پیج نمبر ہے 113۔ ان سے یہ سوال ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح کے اوپر تسبیحات پڑھنا جائز ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ دلیل علامہ ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے تذکرۃ الالفاظ کے اندر، حضرت ابو ہریرہ کے ترجمے میں اور دیگر محدثین نے بھی، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک داغا تھا لمبا، اور اس کے اوپر تقریباً، مجھے اس وقت ایگزیکٹ اس کا فگر یاد نہیں، علامہ ذہبی نے کیا لکھا ہے کہ وہ 1000 یا 2000 وہ گنٹھیں تھیں، گنٹھیں اس کے اوپر بندھی ہوئی تھی، وہ لمبا ایک داغا تھا۔ تسبیح جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ابھی بنی نہیں تھی اس وقت، تو وہ تھا ان کے پاس۔ تو وہ رات کو استغفر اللہ العظیم استغفار کرتے اور وہ ایک شمار کرتے، 2000 مرتبہ رات کو وہ تسبیح کرتے اور پھر وہ آرام فرماتے۔ تو سوال یہ ہوا کہ یہ تسبیح پر جو لوگ پڑھتے ہیں یہ جائز ہے
تو انہوں نے کہا یہ تسبیح پر پڑھنا تو جائز نہیں. آگے سے اس بندے نے دلیل دے دی شیخ سہمان کو. انہوں نے کہا ابو ہریرہ کے پاس وہ تھی ایک تسبیح, تو وہ اما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقان, تو وہ تو یہ کیا کرتے تھے, اور جب وہ جاتے تھے فی دار عند نوم, وہ اپنے سونے سے پہلے اپنے گھر میں وہ اس کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا تھا, وہ تو کیا کرتے تو اس کا مطلب ہے صحابی نے یہ کام کیا. آگے سے وہ کہتے ہیں وَتِلْكَ حَالَةٌ لَا يُشَاهِدُهُ فِيهَا أَحَدٌ وَلَا يَرَاهُ النَّاسُ. وہ جو یہ کام کیا کرتے تھے نا, وہ تنہا ہوتے تھے, ان کو کوئی دیکھتا نہیں تھا, بس اپنے گھر میں وہ کام کر لیا کرتے تھے, کوئی ان کے گواہ نہیں ہوتے تھے جب وہ کام کرتے تھے. خیر, اب یہ گواہ ہوں یا نہ ہوں, بیان کرنے والے نے تو یہ کہا تھا نا کہ ابو ہریرہ نے یہ کام کیا ہے, ابو ہریرہ یہ کرتے تھے. تو اگر تسبیح پر پڑھنا بدعت ہے یا تسبیح پر پڑھنا ناجائز ہے, تو ابو ہریرہ وہ تسبیح پر پڑھا کرتے تھے. یہ لفظ تسبیح میں معذرت چاہتا ہوں, وہ لمبا داغا تھا ان کے پاس. آگے سے جب اس کی وہ دلیل تو وہ تھی کہ ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اب یہ شیخ, میں دوبارہ ان کا نام لے دوں, الشیخ العالم علامہ سلیمان بن سہمان النجدی, انہوں نے جو یہ دلیل دی اس کے اوپر کہ ابو ہریرہ کا جو انہوں نے جواب دیا, وہ کہتے ہیں وَفِعْلُ الصِّحَابِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عند اہل الحدیث ونحوہم. وہ کہتے ہیں یاد رکھو جو اہل حدیث ہے نا, اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے محدثین, کسی خاص فرقے کا نام نہیں, جو حدیث کا مشغلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو محدثین ہیں نا, ان کے نزدیک اگر ایک صحابی کو کام کرے تو وہ ان کے نزدیک سرے سے دلیل ہی نہیں بنتا. ابو ہریرہ نے داغے پر پڑھا ہے تو کیا ہوا, یہ تو فعل صحابی ہے, اور فعل صحابی تو دلیل نہیں ہوتا. لیس بحجہ عند اہل الحدیث ونحوہم, اہل حدیثوں کے نزدیک. اور آگے وہ کہتے ہیں وَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ فِي مُسَلَّةٍ وَكَانَ السَّلَفُ أَحْرَى النَّاسِ عَلَىٰ إِخْفَائِهِ الْعَمَلِ. وہ لوگوں نے مسلح پر بیٹھ کر تو اس طرح سے نہیں تسبیحیں پڑھی کما ہوا مشہور عنہم, یہ حالانکہ وہ نیکی کے زیادہ چاہنے والے تھے. یہ ابو ہریرہ ہی تھے نا ایک, اور سلفی جو ارلی مسلمان تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا, تو لہٰذا ان کی کام یہ حجت نہیں ہے. اب میں نے آپ کو ایک حوالہ بتا دیا, اب میں وہ آپ کو دہرانا نہیں چاہتا. صحابی سے دکھائیں, صحابی سے دکھائیں, صحابی سے دکھائیں. اب اس بیچارے نے جب صحابی سے دکھایا تو اس کا حشر کیا کر دیا. اب تھی ابو ہریرہ کی بات, اب ذرا اس سے اور آگے بڑھتے ہیں. ابو ہریرہ کے بعد اب میں دوسرا حوالہ آپ کو دیتا ہوں کہ کیا صحابی کا قول حجت ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے اگر صحابی نے کام کیا ہو. ایک طرف سوال کا انداز دیکھیں, صحابی سے دکھائیں, صحابی سے دکھائیں, صحابی سے دکھائیں. وہ میری بیوی نے ان کا قبلہ درست اس لیے بچیوں کا کیا تھا کہ یہ نہ کہیں صحابی کو دکھائیں. کیوں, یہ تم تو اس کے قائل ہی نہیں ہو. تم کہو فردوہ الی اللہ والرسول, اس معاملے کو خدا رسول کی طرف لوٹائیں. یہ پوچھیں کہ اس کی اصل قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا نہیں, یہ سوال کریں. یہ کیا کرتے ہیں صحابی میں ہے یا نہیں. اب دوسری بات, یہ میرے پاس کتاب ہے, اس کا نام ہے نیر الاوطار. میں اکثر اس کے حوالے دیتا رہتا ہوں. یہ من اسرار منتخى الاخبار. اصل میں یہ نیر الاوطار جو ہے نا, یہ مسئلہ یہ ہے کہ علامہ شوکانی نے ایک ابن تیمیہ کے دادا کی کتاب تھی, اس کا نام تھا منتقی, اس کی شرح لکھی ہے نیر الاوطار. تو اصل میں یہ کتاب ابن تیمیہ کے دادا کی ہے, لیکن نیر الاوطار قاضی شوکانی نے اس کی شرح لکھی ہے. اور ابو معاذ طارق بن عرض اللہ بن محمد, اس نے اس کی یہ تحقیق کی ہے, اور یہ کتاب الجنائز سے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں. اس باب کا نام ہے باب ما جاء فی المیت ینقل او ینبش لغرض صحیح. اگر کسی جگہ کسی ایک میت کو دفن کر دیا جائے تو کیا اس کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں, صحیح غرض کی نیت سے, یا اس کی قبر کو دوبارہ اکھیڑنا یہ جائز ہے کہ نہیں. یہ باب ہے کتاب الجناز میں نیر الاوطار کے اندر. اس میں انہوں نے ایک مسئلہ لکھا قاضی شوکانی نے. وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہاں شہید ہوئے,
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہاں پر ان کی جو جسد مبارک ہے وہ احد کے میدان سے نکال کر بقیع کے اندر دفن کر دے، جنت البقیع میں. یہ ان کا ارادہ ہوا حضرت جابر کا اپنے والد کے بارے میں. تو کہتے ہیں فلم تتبو نفسی فیہ دلیل علی انہ یجوز نبش المیت لامر یتعلق بالحی لانہ لا ضرر علی المیت فی دفن میت آخر معه وقد بین جابر ذلك بقوله فلم تتبو نفسی ولكن هذا ان ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن له بذلك او کرره علیہ والا. اب وہ اگلی عبارت تو خاص ہے، وہ میں بعد میں پڑھتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی زندہ کے متعلق وہ زندہ بندہ چاہے، اس کی محبت ہو کہ میں اس کو یہاں سے دوسری جگہ دفن کر دوں، تو کیا اس کے اندر کوئی حرج ہے؟ تو وہ کہتے ہیں زندہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی ہو تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے. آگے وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت جابر نے اپنے والد کی میت کو وہاں سے جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل کیا تھا. آگے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا تو تھا، صحابی نے کر دیا، تو کیا یہ دلیل بنتی ہے؟ تو آگے وہ کہتے ہیں فلا حجت فی فعل الصحابی، یہ صحابی نے کیا ضرور ہے مگر اسلام میں یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی صحابی کام کرے اور لوگ اس کو اس لیے کرنا شروع کر دیں کہ یہ صحابی نے کیا ہے. یہ قاضی شوکانی ہے جس کے میں حوالے اکثر آپ کو ان کی تفسیر شوکانی کے دیتا رہتا ہوں، نین الاوطار کے دیتا رہتا ہوں، ان کی تحفۃ الذاکرین کے دیتا رہتا ہوں. اور شوکانی کی کتابوں کا درس مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے بعد علماء دیتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ابھی ان کے مقام مرتبہ کو میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں کہ شوکانی ہے کون. آج شاید مجھے یہ تھوڑا سا موقع مل جائے کہ میں علامہ شوکانی کا تھوڑا سا آپ کو ترجمہ بھی کرا دوں. آگے وہ علامہ شوکانی اس کا تعارف کراتے ہیں. صحابی کا حجت نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ جو تھے نا جن کے ساتھ حضرت جابر کے والد کو دفن کیا گیا تھا، وہ دفن معہو وہو عمر بن الجموع بن زید بن حرام انصاری، ان کو حضرت عمر بن جموع کے ساتھ دفن کیا گیا تھا. وکان صدیق والد، اور وہ حضرت جابر کے والد کے گہرے دوست بھی تھے. اور وہ زوجہ جو ان کی بیوی تھی اس کا نام ہند بنت عمر تھا. اور اس روایت کو امام ابن اسحاق نے مغازی میں بیان کیا ہے، اور جو تھالب جس نے تخریج کی اس نے کہا بہقی نے دلائل میں اس کو بیان کیا ہے، وہ سارا بیان کیا ہے. میرا صرف وہ حضرت جابر کے والد کا نکالنا وہ میرا مقصد نہیں ہے، لیکن میں نے وہ بات اس لیے بتا دی کہ تھوڑی سی آپ کو پتہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ چل جائے. قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ یہ فعل صحابی حجت نہیں ہے، اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی. اور ان کو تو دفن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اب وہ حضرت جابر پر ایک وہ طنز بھی کر رہے ہیں کہ ان کو عمر بن جموع کے ساتھ تو دفن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر صحابی نے ایسا کیا. تو اب یہ بات ان کے نزدیک وہ کس طرح سے حجت ہوگی. اب دو حوالے آ گئے، میں نے کشف الشبہتین کا آپ کو دے دیا اور اس کے بعد شوکانی کا دے دیا. اب ایک تیسرا حوالہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ وہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں، صحابی سے دکھاؤ صحابہ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں، تاکہ اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹکانے آ جائے صورت اس کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کہ یہ کہاں تک آتی ہے بات کہ صحابی کا بات کیا ہے. اب تیسری کتاب، پچھلی بار میں نے آپ کو فتاوی ابن تیمیہ سے، اقتداء الصراط المستقیم سے اور قاعدہ جلیلہ سے حوالے پڑھ کر بتائے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا ہے. اور اگر وقت ہوا تو میں حافظ ابن تیمیہ کے تبرکاً دوبارہ حوالے پڑھ دوں گا کہ یار یہ شور ہی شور ہے، کوئی نہیں مانتا قول صحابی کو، کوئی نہیں مانتا فعل صحابی کو، یہ صرف ایک مطالبہ ہی ہے. اس لیے میں اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں کی مدد کر رہا ہوں کہ جب وہ پوچھیں ہم سے کوئی سوال تو یوں نہ کہیں کہ صحابی نے کیا ہے کہ نہیں، یوں کہیں، ہم سے یوں سوال کریں کہ اس کی اصل قرآن میں ہے یا نہیں، اس کی اصل سنت میں ہے یا نہیں. یہ جو ختم قرآن ہے
یہ کرنا قرآن و سنت میں اس کی اصل ہے یا نہیں؟ میلاد کی قرآن و سنت میں اصل ہے کہ نہیں؟ یوں سوال کریں. عرس کرتے ہیں، اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے کہ یہ نہیں؟ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے یا نہیں؟ صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے بھی نہیں؟ یہ میں ان کو بھی بتا رہا ہوں، اور اپنے جو ہمارے دوست ہیں جو میرے ناظرین ازالہ شبہات کے، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ بھی زحمت کیا کریں. اگر کوئی کہے نا صحابی سے دکھائیں، اس کو کوئی بھائی بات سن، صحابی کا نام نہ لو، وہ تو تمہارے لیے مشکل ہے کام. اگر ہم نے دکھا بھی دیا تو کون مانے گا؟ تم یہ کہو کہ اس کی قرآن و سنت میں اصل ہے کہ نہیں، کہ حضور کے پاس جانا، ان سے مغفرت چاہنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے مغفرت مانگنے کا کہ وہ مدینے کی گلی سے ہو کر آؤ، وہ ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں. اور وہ آیت حضور کی زندگی کے لیے نہیں ہے. ابن کثیر کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہے، قرطبی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہے، اور قاضی شوکانی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہے. تفسیر فتح القدیر کے اندر اسی آیت کے بعد وہ آگے چل کر ہے، میں وہ چھیڑنا نہیں چاہتا، اس بات کو اشارے دے رہا ہوں تاکہ ہم بتائیں. اب تیسری کتاب سن لیں، سبل السلام. کیا صحابی جو ہے وہ اگر کوئی کام کرے تو کیا اس کی بنتی ہے دلیل؟ وہ کام کرنا دلیل بن جاتا ہے؟ سبل السلام شرح بلوغ المرام، یہ بلوغ المرام حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے. وہ نواب صدیق حسن خان نے بھی اس کی ایک شرح لکھی، اور لوگوں نے بھی. اس کا صفحہ نمبر 435 ہے سبل السلام کا. یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ یہ کتاب کا لکھنے والا کون ہے. للامام محمد بن اسماعیل الامیر الیمنی الصنعانی. ان کا تعارف تھوڑا سا میں آگے چل کر کراؤں گا. آج میں کوشش کروں گا کہ امیر سنانی کا اور قاضی شوکانی کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں آپ کو، لیکن پہلے ان کی وہ بات کہ صحابی کا حجت ہے یہ نہیں. کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفاء کی سنت میری سنت ہے. اس حدیث پر وہ بحث چل رہی ہے اور اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادِ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتُهُ الْمُوَافِقَةِ لِطَرِيقَةِ صلی اللہ علیہ وسلم من جہاد الأعداء وتقویۃ شعائر الدین ونحوها. فإن الحدیث عام لكل خلیفۃ راشد لا يخص شیخین ومعلوم من قواعد الشریعہ ليس الخلیفہ راشد ان یشرع طریقۃ غیر ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. لیس الخلیفہ راشد ان یشرع طریقۃ غیر ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا میرے خلفاء کی سنت میری سنت ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام میرے خلیفہ راشد کریں گے وہ مصطفیٰ کی کاپی کریں گے، ان کی جو ادا ہے اس کو اپنائیں گے، اس معنی میں وہ سنت ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر خلیفہ راشد کوئی کام کریں تو وہ شرع بنتی ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں. اگر خلیفہ راشد کو کام کریں تو طریقہ غیرہ جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیا ہو اور خلیفہ راشد وہ کام خود کر دے، کیا اس سے وہ شریعت بن جائے گی، اس سے وہ سنت بن جائے گی، اس سے وہ حجت بن جائے گی، اس سے وہ دلیل بن جائے گی؟ وہ کہتے ہیں لیسا خلیفۃ الراشد ان یشرع طریقۃ غیر ما کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ دعائی خدا کی، وہ کام کسی کام کے جواز کی دلیل نہیں بنے گی. کس کی دلیل نہیں بنے گی؟ خلفائے راشدین کی. پہلے بات تھی عام صحابہ کی. حضرت جابر کی میں نے قاضی شوکانی سے مثال دی، حضرت ابو ہریرہ کی میں نے وہ شیخ نجدی سے دلیل دی. کہتے ہیں نہیں بنے گی دلیل. اب ان صحابہ کا انڈیویجولی نہیں بات، اب خلفائے راشدین کی بات. شیخ سنانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بنے گی. آگے انہوں نے ایک دلیل دی، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس الخلیفۃ الراشد، خود خلیفہ راشد ہیں، بھلا ان کی بات کوئی سند حجت بن جائے گی؟
سنت بن جائے گی حضور کی، یعنی جو وہ کام کریں گے وہ سنت حضور کی نہیں بنے گی۔ وہ جو آپ نے فرمایا نا میرے خلفاء کی سنت میری سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو طریقے ہیں موافقت ہیں لطریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے طریقے پر ہوں گے۔ اس معنی میں خلفاء کی سنت حضور کی سنت ہے۔ اگر وہ خود کو کام کریں تو کہتے ہیں دیکھیں خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نفسہ الخلیفہ الراشد سما ما اراہ من تجتمع صلاتی لیالی رمضان بدعتن، جب وہ مسجد میں گئے انہوں نے دیکھا لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور کہا اکٹھے ہو کر نماز پڑھو، اور پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو پھر اسی طرح انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اب وہ خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے جماعت کے ساتھ تراویح کا ایک کام شروع کیا تھا۔ اگر خلیفہ راشد کا کام سنت مصطفیٰ بن جاتی آٹومیٹیکلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر حضرت عمر کا یہ کام تو سنت مصطفیٰ بننا چاہیے تھا، مگر وہ تو اپنے کام کو خود بدعہ کہہ رہے ہیں۔ ولم یقل انہا سنتن فتعمل علی ان صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم خالف الشیخین فی مواضع و مسائل، وہ کہتے ہیں وہ سنت نہیں بنی، خلفائے راشدین اگر کوئی کام کرے تو وہ سنت مصطفیٰ نہیں بنے گی۔ اور آگے کہتے ہیں ہمیں جانتے ہیں کہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے شیخین کی مختلف مسائل میں اپنا اوپینین ڈیفرنٹ دیا اور انہوں نے اختلاف کیا۔ فدل انہ لم يحمل الحدیث علی ان ما قالوا وفعلوا حجۃ وقد حقق البرماوی الکلام فی شرح الفی فی اصول الفقہ مع انہ قال انما الحدیث الاول يدل انہ اذا اتفق الخلفاء الاربعہ علی قوله کان حجہ لا اذا انفرد واحد منهم والتحقیق ان الاقتداء ليس هو التقلید بل هو غیر کما حققناه فی شرح نظم القافل فی بحث الاجماع۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی خلیفہ راشد انڈیویجولی کوئی کام کرے تو وہ سنت نہیں ہوگی، وہ دلیل نہیں ہوگی۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کوئی کام کریں تو وہ دلیل نہیں بنے گی، ابو ہریرہ کام کریں دلیل نہیں بنے گی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کریں وہ دلیل نہیں بنے گی۔ اور خلفائے راشدین، وہ کہتے ہیں کہ برماوی نے اصول فقہ میں اس کتاب کے اوپر پوری جرح کی ہے، 1000 مسائل انہوں نے جمع کیا اس کے اوپر، اشعار میں جو کتاب لکھی ہے کہ صحابہ کا کام حجت نہیں، اور خلفائے سارے صحابہ اگر اجماع کر لیں تو پھر وہ الگ بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب میں واپس آتا ہوں اپنی ابتدا کے اوپر، ہمیں یہ دکھائیں کہ یہ کام صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں، میلاد صحابہ نے کیا ہے، ختم قرآن صحابہ نے کیا ہے، نصف شعبان کی رات صحابہ رات کو جاگے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک فیشنی سوال ہوا نا، یہ تو ایک فیشن بن گیا، اس کا حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہ ہوا۔ کیوں؟ اگر اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہوتا تو قاضی شوکانی یہ کہتے کہ صحابی کا فعل حجت نہیں، وہ شیخ نجدی کہتے کہ اس کا حجت نہیں، ابن تیمیہ کہتے کہ فعل صحابی حجت نہیں، یہ شیخ سنانی سبل السلام میں کہتے کہ حضرت عمر کا اپنے کام کو بھی وہ بدعت کہہ رہے ہیں۔ اس لیے سنت صرف وہ سنت ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں جو مصطفیٰ نے کیا، باقی رہ گئے صحابہ ان کے کام میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر پورے صحابہ کسی کام پر جمع ہو جائیں تو اس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے صحابہ کسی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے اختلاف کیا، دوسرے صحابہ نے فی مواضع و مسائل، مختلف جگہوں پر اور مختلف مسائل میں۔ تو اگر یہ بات ہوتی کہ جو بات صحابی کہہ دے وہ سنت ہی سنت ہے تو یا وہ کام کرنے کی دلیل ہو جاتی ہے، تو پھر صحابہ ان صحابہ سے اختلاف کیوں کرتے، خلفائے راشدین پر اختلاف کیوں کرتے؟ یہ سبل السلام کے اندر شیخ سنانی نے تو انبار لگا دیے ہیں اس بات کی دلیل کے، اس مسئلے کے دلائل پر کہ صحابہ کا کام بابا حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ فعل صحابی حجت نہیں ہے۔ تو جب وہ حجت ہی نہیں تو آقا آپ ہم سے ہمہ وقت قول صحابی یا فعل صحابی یا دلیل صحابی طلب ہی کیوں فرماتے ہیں؟ آپ ہم سے یہ پوچھا کریں، آپ کے لیے بھی آسانی ہمارے لیے بھی آسانی کہ قرآن و سنت میں اس کی اصل ہے یا نہیں۔ اگر میلاد کی کوئی بات ہو تو کوئی کہ بتائیں جی یہ قرآن و سنت میں اس کی اصل ہے کہ نہیں، پھر ہم بتائیں گے
یس قرآن کے اندر انبیاء کی ولادتوں کے ذکر ہوئے، ان کے آباء و اجداد کے ذکر، ان کے ولادت کے ذکر ہوئے، ان کی ماں کی ولادت کے وقت حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا۔ کیا حضور کے زمانے میں حضور کی ولادت کے تذکر ہوئے؟ ہم بتائیں گے، ہاں اس کی اصل ہے۔ پھر اگر آ جائے کہ کیا صرف 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کو ہوا، کیا ہوا ہے، اس کی اصل قرآن میں ہے یا علماء نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا، تو ہم بتائیں گے۔ ذہبی نے اس کو حسنہ کام کہا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو اجر عظیم کا مصداق قرار دیا ہے، اور ابن کثیر نے، علامہ ذہبی نے، حافظ ابن رجب نے، وہ میں حوالے پیچھے پھر ہم وہ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ سوال ہم سے سیدھا کریں، ہم جواب ہم کو سیدھا دیں گے، نہ آپ الجھیں نہ ہم الجھیں۔ باقی رہا صحابی کی بات، وہ غالباً کسی پچھلے پروگرام میں نے بتا دیا تھا، میں مدینہ یونیورسٹی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ ابن القیم کی کتاب ہے، ختم قرآن آپ کو مدینہ یونیورسٹی میں کرنا چاہیے، تو میری بات کسی نے نہیں مانی، اور اگر کوئی بڑا آ گیا تو انہوں نے کہا فعل سے ابھی حجت نہیں ہے۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب میں تھوڑا سا آگے اگلے حوالے پڑھنے سے پہلے کہیں وہ ٹائم نکل نہ جائے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آج میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ علامہ شوکانی کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں۔ علامہ شوکانی جو ہیں یہ بہت معروف عالم ہیں، اور ان کی بڑی معروف کتابیں ہیں، اور ان کی شان کیا ہے اب میں وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ان کی شان جو لکھی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے، یہ میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے، اس کو ویسے میں اپنے طور پہ اس کتاب کا نام میں کہتا، جب آپ کو میں اس کے حوالے پڑھ کر بتاتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں فتاویٰ نجدیہ، چونکہ بہت سارے نجدی علماء جو ہیں ان کے مجموعہ اور رسائل اور مسائل جو علماء نجد ہیں ان کے سارے جتنے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ پوری 16-17 جلدوں کے اندر 16 جلدوں کے اندر جو ہے نا وہ جمع کر دی گئی ہے ساری، تو اس لیے اس کا پورا نام اگر فتاوی نجدیہ کہیں تو عرب دنیا سمجھ جائے گی، عرب دنیا بھی سمجھ جائے گی، سارے لوگ سمجھ جائیں گے فتاوی نجدیہ کیا ہے۔ تو یہ فتاوی نجدیہ کی 16 جلد ہے، کیونکہ اس کے اندر جو آخری جلد ہے نا، جن علماء نے اس کے اندر لکھا ہے نا، فتاوے لکھے ہیں، تحقیقیں کی ہیں، پھر ان کی سوانح حیات کا بیان ہے، تو اس میں قاضی شوکانی کی بھی ایک سوانح حیات ہے، اس کا ایک میں مختصر سا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، وہ محمد بن عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی کی وفات پر کہتے ہیں شوکانی نے کیا کہا، تو وہ علامہ شوکانی جو ہیں ان کا وہ کہتے ہیں لقد اشرقت نجد بنور ضیائه وقد مقامت الہدى بالدلال فما هو الا قائم فی زمانه مقام نبی فی امامته باطلی۔ اللہ اکبر۔ یہ قاضی شوکانی نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات پر یہ شعر کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے شیخ محمد بن عبد الوہاب، تیری وفات ہمیں صدمہ ہوا ہے، اور تو وہ تھا کہ جب تیرا نور چمکا تو تیرے نور کی چمک نے پورے نجد کی زمین کو چمکا دیا، وہ روشن ہو گئی پوری نجد کی زمین کہ جب وہ تو تیرا نور چمکا۔ وقام مقامت الہدیٰ بالدلالی، اور تو کھڑا کہاں تھا، تیرا مقام کیا تھا، تو جب لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا تھا نا، دلائل دیتا تھا، تو تو حاجی تھا، تو دلائل دیتا تھا، لوگوں کو ہدایت کرتا تھا۔ اب وہ ہدایت کیا تھی، وہ دلائل کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا، خدا میری دعا کو قبول فرمائے اور مجھے موقع عطا فرمائے اپنی رحمت سے، جب میں جاؤں گا نا اس کے اوپر توحید اور رد شرک کا موضوع جو میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ ان قریب کچھ دیر کے بعد ہے، اس وقت میں محمد بن عبد الوہاب النجدی کے جو دلائل ہیں نا ہدایت کے، وہ میں پڑھ کسی فتاوی نجدیہ سے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ایک نکی چھوٹی چھوٹی چیز پر کیسے لوگوں کو مباح و دم کہا، اس کو تلوار سے قتل کر دو، اس کو تلوار سے قتل کر دو، اور جو اس کے اوپر دلیلیں دی وہ آپ ہنسیں گے جب میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن قاضی شوکانی اس پر قربان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہو صدقے جاؤں تیرے نور سے، کہ تیرے نور نے ضیاء جو تھا جب وہ چمکا تو پورے زمانے کو اس نے چمکا دیا۔ فما ہوا الا قائم فی زمانہ، واہ،
کہتے ہیں کہ آگے مقام نبی فی امامت عبادت، تو تو نبی کے مقام پر کھڑا ہے، اور تیرا مقام کیا ہے؟ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی مقام پر تو کھڑا ہے۔ واہ، یہ ہیں قاضی شوکانی، جن کی اس تعریف کو فتاوی نجدیہ میں جگہ دی گئی۔ یہ وہ قاضی شوکانی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ابھی میں تھوڑا سا ان کا اور تعارف کرا دوں گا، لیکن یہ میں نے کہا یہ عقیدت مند کتنے تھے شیخ کے، اسی عقیدت کی بنا پر ان کی جو ہے نا کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، اور اسی عقیدت کی بنا پر ان کے خلفاء جو ہے نا مسجد نبوی میں ان کے درس دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نبی کے مقام پر کھڑا کیا، وہ ہادی ہیں، وہ مادی ہیں، ان کا نور چمکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور سے زمین و آسمان چمک اٹھے، آپ کے نور سے کائنات چمک اٹھی، تو ہمیں پتہ کیا کہیں گے؟ یہ شرک ہو گیا۔ وہ شرک بدعت کی باتیں گھر کی بات ہے، کسی کو آپ نے کون سا بتا دینا، وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں، جب گھر کی بات ہوتی ہے تو پھر نہیں۔ ابھی میں خلاصہ کھولتا ہوں آج، جیسے میں یہ صحابہ کی دلیل کا کھول رہا ہوں، آگے میں کہتا ہوں نور ہو گیا محمد بن عبد الوہاب نجدی، نور انہوں نے چمکا دیا، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ اگر یہ کلمات ایک دیوانہ مستانہ مصطفیٰ کے لیے کہہ دے، وہاں شرک بھی ٹپک پڑے گا، بدعت بھی ٹپک پڑے گی، وہ ساری چیزیں ٹپک پڑیں گی۔ کہاں؟ جب مصطفیٰ کے لیے یہ بات کہی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شیخ کا تھا۔ اب وہ جو ہے شیخ شوکانی، ان کی وفات 1250 میں ہوئی ہے۔ ان کا اور یہ جو سبل السلام والے، اب تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر لیں تاکہ ان کا تعارف ہو جائے۔ سبل السلام یہ جو جن کی کتاب ہے محمد بن اسماعیل امیر الیمنی السنانی، ان کا تعارف قاضی شوکانی نے لکھا ہے، اور ان کا دوسرا تعارف تبریۃ الشیخین میں، وہ جو دو کتابوں سے میں ان کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، ایک تبریۃ الشیخین کتاب ہے، اس کے اندر دو شیخوں کا تذکرہ ہے، ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے یہ شیخ اسماعیل یمنی جو ہے سنانی، ان کا یہ کتاب، اور وہ کتاب لکھی ہے سلیمان بن سمحان النجدی نے، جن کی یہ کشف شبہاتین ہے، انہی کی تبریۃ الشیخین ہے۔ تو دو شیخوں کا انہوں نے تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر، ایک تو میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں ان کی کتاب سے، شیخ نجدی کی کتاب سے، اور دوسرا شوکانی کی کتاب ہے بدر الطالع، اس کے اندر سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ دونوں یہ لکھتے ہیں، بلکہ شیخ شوکانی نے ایک دوسرے سے لیا یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں یہ شیخ سنانی جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں 1099 15 جمادی الاخر کو، اور یہ کہلان شہر تھی، جگہ تھی صنعاء میں، یمن کے اندر صنعاء میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر مکہ اور مدینہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں صنعاء میں رہے۔ جب وہ واپس آئے تو یہاں پر ایک مسجد کے اندر ان کو امامت مل گئی۔ جب ان کے یہ زمانہ متوکل بادشاہ تھا، خلیفہ جو تھا اس کا تھا، وہ سادات میں سے تھے، وہ زیدی تھے وہ۔ تو یہ شیخ سنانی اب وہاں سے آئے، آپ حیران ہوں گے کہ مزالہ شبہات میں یہ بات کیسی، مزہ آئے گا آپ کو سننے میں، تاکہ میں پوری اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ شیخ سنانی ہیں کون، میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو۔ تو یہ شیخ سنانی جب واپس آئے تو مسجد میں ان کو امامت ملی۔ جب ان کو امامت ملی تو صنعاء کے اندر یہ خطیب بنے، تو انہوں نے جو پہلا کام خطبہ دیا، بڑا انٹرسٹنگ موضوع لیا انہوں نے، وہاں سے پڑھ کر آئے کہ تقلید شرک ہے، اور فقہ یہ ایک اختراعی چیز ہے، یہ بالکل کمزور ہے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ یعنی حضرت نے صنعاء کے اندر جب اپنا درس شروع کیا تو دو چیزوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، ایک تقلید کو اور ایک نفس فقہ کی کتابوں کو، کہ فقہ کی کتابیں غلط، تقلید حرام، شرک، بدعت، اس پر حضرت کے خطابات ہونے لگے صنعاء کے اندر، تاکہ کل کو بندہ یہ نہ کہے کہ یہ اسماعیل یمنی جو ہے اس کا عبد المجید نے حوالہ دے دیا کہ اس نے کہا میں ان کو حجت نہیں مانتا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں شیخ سنانی کون ہے۔ میں بتاتا ہوں شیخ سنانی کون ہے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا، دوسرا انہوں نے یہ کیا، یہ کون لکھ رہا ہے؟ قاضی شوکانی لکھ رہے ہیں، شیخ نجدی تبریۃ الشیخین میں لکھ رہے ہیں، بدر الطالع میں یہ تعارف شوکانی کرا رہے ہیں ان کا۔
پھر دوسری انہوں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کیا نا تقلید اور فقہ کے خلاف، تو معاصرین علماء جو تھے ان کی مخالفت ہو گئی۔ اب تیسری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ تیسری بات سنانے کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید آپ کے لیے باندھی ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ پورا عالم اسلام آج بھی جب خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے کے اندر وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا نام اس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو جب اہل بیت کا نام خطبے میں ذکر کیا جاتا ہے تو شیخ یہ امام، جن کا وہ بڑا لمبا نام میں پڑھ کر آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ، الامام محمد بن اسماعیل الامیر الیمنی الصنعانی، شوکانی کہتے ہیں، اور وہ شیخ نجدی تبریۃ الشیخین میں کہتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کا جو نام لیا جاتا تھا نا خطبے کے اندر، اپنے شاگردوں کو اور اپنے جو جاننے والے علماء تھے جو ان سے متاثر تھوڑے تھوڑے ہو رہے تھے، ان کو کہتے تھے خطبے میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا نام لینا چھوڑ دو، ان کے لیے دعا بند کر دو، امام حسن کا نام لینا بند کر دو، امام حسین کا نام لینا بند کر دو، علی مرتضیٰ کا نام لینا بند کر دو، تو اہل بیت کے نام خطبے سے نکال دو۔ یہ شیخ سنانی ہیں جو تقلید کے خلاف تھے، جو فقہ کے خلاف تھے، جو اہل بیت کا نام نہیں لینے دیتے تھے اس کے اندر۔ تو لوگوں نے، عوام نے ان کی مخالفت کی، تو آگے شوکانی کہتے ہیں عوام تو ویسے ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں، بس وہ ہر بات پہ جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، تو وہ حضرت اسماعیل سنانی یمنی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم مومن کو علی کی محبت سے پہچانتے ہیں۔ ایک تو یہ شخص مومن نہیں ہے، اور دوسرا یہ تو خارجی ہے، یہ تو ناسبی ہے کہ جس نے اہل بیت کا نام خطبے سے نکالنا شروع کیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ وہ شیخ اسماعیل یمنی ہیں، یمنی سنانی، جنہوں نے سبل السلام کے اندر لکھا کہ صحابی کا فعل حجت نہیں، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد تنہا اگر کوئی بات کرے تو ان کا بھی فعل حجت نہیں۔ اب میں ڈبل چلا رہا ہوں اس کو، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں بات اس کو سمجھا سکوں، اپنی آپ تک پہنچا سکیں۔ اب یہ جو شیخ سنانی ہے، ان کا تھوڑا سا اور ترجمہ میں حال میں بتا دیتا ہوں۔ وہ میں نے بتایا تھا بدر الطالع سے اور تبریۃ الشیخین سے۔ اب جو میں بتانے لگا ہوں یہ ہے الدرر السنیہ فی الاجوبہ نجدیہ، جس کو میں فتاوی نجدیہ کہتا ہوں۔ اب کو یاد کر لینا چاہیے، جو پروگرام ازالہ شبہات دیکھنے والے، میں دو ہی فتاووں کے حوالے دیتا ہوں۔ کون سے میں زیادہ فتاوی آپ کا ٹائم لیتا ہوں؟ دو فتاوی، فتاوی ابن تیمیہ اور فتاوی نجدیہ، یہ دو ہی تو فتاوی ہیں جن کو میں ازالہ شبہات میں یوز کرتا ہوں۔ تو فتاوی نجدیہ الدرر السنیہ فی الاجوبہ النجدیہ، اتنا میں ٹائم لگاتا ہوں اس کے اوپر، ٹائم بچ جائے گا۔ فتاوی نجدیہ اور جلد 16، جن کے فتاوے جمع ہیں اس فتاوے کے اندر، ان کے چونکہ تذکرہ کیا گیا ہے، تو محمد بن عبد الوہاب کے تذکرہ جب کیا گیا تو ان کی شان اور وہ بیان کی گئی، تو وہاں پر شیخ کہا وقال الامیر شہیر محمد بن اسماعیل یمنی السنانی نے محمد ان کی شان میں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں سلام علی نجد ومن حل فی نجد وان کان تسلیم علی البعد لا یجادی یذکر فی مسراک نجدا واہلہ لقد زادانی فی مسرکا وجدا علی وجدی کفی وصلی ان عالم حلا سوہہا بہی یہتدی من دل ان منہا رشدی محمد الہادی لسنت احمدی فیا حبذ الہادی ویا حبذ المہدی۔ یہ کمال نعت لکھی، قصیدہ لکھا، اشعار لکھے شیخ نجدی کی شان میں امیر یمانی نے۔ لیکن اس کی عجیب شروع ہوتا ہے کہ سلام ہو نجد پر اور سلام ہو نجد کے باسیوں پر، او شیخ نجدیو، اے شہر نجد تم پر سلام ہو، اور نجد میں رہنے والوں پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ کہہ دے اے سرزمین مدینہ تجھ پہ سلام اور اے اہل مدینہ تم پر سلام،
تو لوگوں کے ماتھے کے اوپر وہ تیوڑیاں پڑ جاتی ہیں کہ یہ مدینہ اور اہل مدینہ، مدینہ تو ایک جگہ ہے، اس کے اوپر سلام کیا ہوا ہے، وہ سلام کو سن رہے ہیں، وہ دیواروں پر سلام ہے۔ یہ بڑی دیر ہو گئی، 3-4 سال ہو گئے، میں یوٹیوب پر ایک چیز دیکھ رہا تھا، وہ کسی نے ہمارا مذاق اڑایا تھا اس یوٹیوب میں، تو وہ کہتا ہے یہ مدینے کی توریوں کو بھی بابرکت کہتے ہیں، مدینے کی دیواروں پر سلام پڑھتے ہیں، یہ سب عرب کے سلام پڑھتے ہیں، یہ دیوانے لوگ ہیں، یہ دیکھیں یہ چاولوں پر۔ وہ بڑا لمبی تقریر کسی نے کی، تو ایک ایک بات کا وہ مذاق اڑایا ہوا تھا، لیکن میری عادت مذاق اڑانا نہیں ہے، میں چاہوں تو وہ جتنی تھی وہ ساری میرے ذہن میں ہے، میں یہاں اس کا جواب دے سکتا ہوں سارا، لیکن میں کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہ دیکھیں امیر یمانی کن پر سلام پڑھ رہے ہیں اور کون امیر یمانی ہے، اور یہ عام بندہ نہیں ہے امیر یمانی، یہ وہ ہے جس نے اس کے اوپر نظر پڑی۔ پھر وہ کہتے ہیں اے نجد سے آنے والی ہوا، جب تو ٹھنڈی ٹھنڈی نجد سے آنے والی ہوا، جب تو ٹھنڈی ٹھنڈی نجد سے ہوا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لقد زادنی مشرقہ وجدن علی وجد، اور ہمیں تو وجد آ جاتا ہے، وجد کے اوپر وجد آتے ہیں۔ کیا بات ہے! ویسے وجد حرام ہے، اگر صوفیہ کی وجد کی بات کریں تو وہ شرک اور بدعت ہوتا ہے، لیکن کمال ہے یار کہ ہمیں اللہ کے ذکر پر اگر وجد آ جائے تو وہ شرک اور بدعت ہو جاتا ہے، اور یہاں اللہ رسول کے ذکر پر، قرآن پر، حدیث پر وجد نہیں ہے۔ کس پر وجد ہے؟ جو نجد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، وہ ہمارے دلوں کا چین ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ اے نجد سے ٹھنڈے آنے والی ہوائے، مدینے تو ٹھنڈی ہوائے نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا یہ اصل میں ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا۔ تو نجد پر سلام، نجد کے رہنے والوں پر سلام، وہ تڑپ رہے ہیں ہم کیوں وہاں نہیں جاتے، کب ہمارا مقدر جاگے گا، کب ہم وہاں جائیں گے۔ اور باقی رہ گئے شیخ، یہ تو ہادی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ فَيَا حَبَّذَ الْحَادِي وَيَا حَبَّةَ الْمَهْدِي، کتنا اچھا حاجی ہے اور کتنا اچھا مہدی ہے، کتنا اچھا حاجی ہے اور کتنا اچھا مہدی ہے۔ یہ شان میں شیخ سنانی محمد بن عبد الوہاب کی شان میں یہ اشعار رکھ رہے ہیں، کتنا اچھا مدینہ ہے، کتنا اچھا مدینے والا ہے۔ یہ تو میرے رب کی عطا ہے، کسی کی قسمت میں مدینے کے بارے میں گیت لکھنے ان کی قسمت میں ہوتا ہے، کسی کی قسمت میں مدینے والے کے گیت لکھنا ہوتا ہے، کسی کے قسمت میں مدینے اور مدینے والے کے بارے میں گیت گانے ہوتے ہیں، اور کسی کی قسمت میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شان میں گیت ہوتے ہیں۔ اور شکانی اوپر کہتے ہیں لقد اشرقت نجدی بنور دعائہ، او تو نور ہے، تو نے تو چمکا دیا۔ اور شیخ اسماعیل یمنی کہتے ہیں اے یاد کر آئی نجد سے آنے والی سریلی وائنی، جب تو وہاں سے چلتی ہے تو ہمارے تیرا چلنا مبارک، تیرا چلنا سکون، تیرا آنا سکون، تیرا ہمیں وجد میں لانا سکون۔ اللہ اکبر! کتنا اچھا مہدی، کتنا اچھا ہادی، کتنا اچھا مہدی۔ یہ ہیں وہ جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ اسماعیل یمانی۔ اب اس کے آگے میں نے وہ بہت وقت لگا دیا، وہ تو بات رہ گئی، بہت ساری باتیں ابھی میں نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو بتانی تھی، انشاءاللہ پھر صحیح۔ اب مجھے اشارہ ہو گیا کہ ٹائم رہ گیا، اب میں آخر میں آ رہا ہوں۔ شیخ شوکانی نے ان کا لکھا، وہ کہتے ہیں، شیخ شوکانی کہتے ہیں کہ وقد رأیت فی المنام فی سنۃ وہو یمشی رجل وانا راکب فی جماع ماء۔ وہ کہتے ہیں یہ تقریباً 1206 کی بات ہے کہ میں خواب میں دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں دیکھا اس عالم میں کہ میں نے شیخ کو دیکھا کہ وہ چل رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ۔ میں نے یہ پورا پڑھ کے آپ کو بتانا تھا لیکن ٹائم کا آپ کو پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جا رہا تھا، وہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں ان دنوں میں میں جامعہ مسجد جو یمن کی تھی اس کے اندر بخاری کا درس دیتا تھا، اور میرے درس کے اندر تلک القرآۃ جماعت من العلماء ویجتمع من العوام عالم لا یحصون، بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے، اتنے لوگ ان کو شمار نہیں کیا جاتا، ان کے علماء بھی تھے۔ تو میں جب حدیث کی سند بیان کرتا فکنت فی بعض الاوقات افسر الالفاظ الحدیث بما یفو اولئک العوام حاضرون، تو میں ان کی رعایت کرتا ہوا کچھ نہ اس طرح سے بیان کر دیتا کہ میں ایک ایک لفظ کو بیان نہ کرتا۔ تو جب شیخ کو میں نے خواب میں دیکھا
تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو بخاری کا جب تو درس دیتا ہے تو اس کے اندر تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ بعض الفاظ کو جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو جلدی گزر جاتا ہے، ان کی تشریح نہیں کرتا اور کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جب درس دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا فارت تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اس میں کچھ عام لوگ ہوتے ہیں لا یفہمون بعض الفاظ العربیہ فبادرہ، تو میں یہ کہنا ہی چاہتا تھا۔ تو میں اگر میرے دل کے اندر بات تھی بیفور کہ میں بولتا وقال قبل ان تکلم قد علمت انه يقرا عليك جماعهم وفيهم عامهم ولكن دقق الاسناد وتنك في تفسير كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بولنے سے پہلے جو میرے دل کے اندر کی بات تھی نا، شیخ اسماعیل یمنی نے یا سنانی نے جنہوں نے خطبے سے اہل بیت کے نام نکالے، جنہوں نے شیخ نجدی کے قصیدے پڑھے، انہوں نے کہا خبردار عوام کا لحاظ نہ کیا کر، تو اپنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر۔ اب یہاں دو باتیں ہو گئیں، شیخ اسماعیل یمنی ہے قبر میں، شوکانی ہے مسجد میں، حاضر ہوتے ہیں لوگ، جو کس مسجد میں ہو رہا ہے شیخ کو قبر میں پتہ ہے۔ اب شوکانی کے دل میں کوئی بات ہے وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ شوکانی کے دل کی بات کو شیخ کو فوت ہونے کے بعد پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ فلاں فلاں کے بارے میں کیا حال ہے جو فوت ہو گئے، تو انہوں نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد ثم بکیا عالیہ وضمنی الیہ وفارقنی، اس کے بعد وہ رونے لگے اور مجھے اپنے ساتھ انہوں نے چمٹا لیا۔ جب انہوں نے شیخ نے مجھے چمٹایا تو میں اٹھا تو میں نے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی، واسالت عن تعبیر الضم، میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی اور تمہارے پوسٹر کوئی امتحان ہوں گے۔ تو شوکانی کہتے ہیں اس کے بعد میرے اوپر امتحان ہوئے، ان امتحانوں میں اللہ مجھے آ گئے۔ اب یہاں سے دو باتیں 10 سیکنڈ کے اندر میں کلیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو ان علماء کے نزدیک ہم سے جو صحابی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ فعل صحابی، عام صحابی تو ایک طرف رہا، ان کے نزدیک دلیل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ شیخ سنانی اگر قبر میں لیٹ کر شوکانی کے سارے حالات کو، ان کے دل کی باتوں کو جان سکتے ہیں، شوکانی کے آنے والے حالات کو، واقعات کو بتا سکتے ہیں، تو صرف اتنا سوال ہے اگر سنانی اہل بیت کا دشمن اور جو شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والا اگر وہ باخبر ہو سکتا ہے شوکانی سے، تو آقا اپنے غلاموں سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کہیں کہ ان کو خبر ہے تو شرک اور بدعت کیسا ہے، اگر یہ نہیں تو وہ کیسا ہو گیا؟ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔